حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پلی پھولی تھی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے، اور نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹھی پڑی تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میں تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 9.5 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے مسلمان بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین کرام، قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ لہٰذا ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام جو کل تک تبلیغ کر رہے تھے اور آج بڑائی بن گئے ہیں، اور کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے، کیونکہ کشتی چلانے کے لیے پانی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ لہٰذا ناظرین کرام، جب کشتی تیار ہو گئی اور وہ لوگ اس میں بیٹھ گئے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، تو وہ سارے کشتی میں بیٹھ گئے، تو خدا کے حکم سے زمین کے سودے پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ لہٰذا ناظرین کرام، جب پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ آپ بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو۔
مگر ناظرین کرام اس نے جواب دیا آپ جائے، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ بہرحال ناظرین کرام اتنا پانی تھا کہ تمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، لہٰذا دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا، لہذا ناظرین کرام اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمت برکتیں نازل ہوگی۔ کیونکہ ناظرین کرام اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔